الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آخری کتاب بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ امت آخری امت ہے۔ اب اس امت کے بعد نہ نبی نیا پیدا ہوگا، نہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوگی، اور نہ ہی کوئی اور امت وجود کے اندر آئے گی۔ قیامت تک کے لیے اسی کتاب قرآن کریم نے رہنا ہے، قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے رہنا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس امت نے باقی رہنا ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کا عنوان ہدایت ہے، اس کتاب کا عنوان رہنمائی ہے، اس کتاب کا عنوان اللہ کی یاد ہے، اور جہنم سے جنت کی طرف جانے کے لیے رہنما اصول ہیں۔ تو یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ گزشتہ دور میں ہم سے پہلے جس کو بھی ہدایت ملی اسی قرآن کریم سے ملے گی، آج بھی جس کو ہدایت ملے گی قرآن کریم سے ملے گی، اور آئندہ بھی جس کو ہدایت ملے گی وہ قرآن کریم ہی کے ذریعے ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں ایک نمایاں صفت آپ کی ہادی ہے کہ آپ ہدایت اللہ کی طرف سے دینے والے ہیں، آپ امت کی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ لہذا گزشتہ دور میں جس کو بھی ہدایت ملی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ملی ہے، اور آج بھی جس کو ہدایت مل رہی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل رہی ہے، اور قیامت تک جس شخص کو ہدایت ملے گی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں ہی کے ذریعے ملے گی۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا اور اس کو عام کرنا کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سمجھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو امت میں عام کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، خواہ وہ حضرات ہوں، خواہ خواتین ہوں، خواہ مرد ہوں، خواہ عورتیں ہوں، خواہ بچے ہوں، خواہ بچیاں ہوں، خواہ بھائی ہوں، خواہ بہنیں ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کے لیے منتخب فرما لے، جن کو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے علم کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے منتخب فرما لے۔ خوش قسمت ہے وہ والدین جن کی اولاد دین کا علم پڑھنے کے لیے وقف ہو جائے، خوش قسمت ہیں وہ اولادیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسے گھرانوں میں، اللہ تعالیٰ ایسے خاندانوں میں رکھے
کہ جہاں دین کا ماحول ہو، جہاں علم کا ماحول ہو، شریعت کا ماحول ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر چلنے کا ماحول ہو۔ قرآن کریم کو پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، احادیث کو پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو ہمارے اکابر علماء نے عقائد مرتب فرمائے ہیں، ان عقائد کو پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ عقائد کو سمجھنا، عقائد کو اپنے دلوں میں جگہ دینا اور عقائد کو نظریہ بنا کر اختیار کرنا۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، عقیدہ عقدن سے ہے، عقدن گرہ کو کہتے ہیں، یعنی اپنے دل میں اس طرح ان نظریات کو پختہ کر کے گرہ کو باندھ لینا کہ جسم کے ٹکڑے ہو جائیں لیکن یہ گرہ نہ کھولے، دل کے ٹکڑے ہو جائیں یہ نظریہ دل سے نہ نکلے، جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے لیکن عقائد ریزہ ریزہ نہ ہوں، اس کا نام ہے عقیدہ۔ پھر قرآن کریم احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ مسائل اور ان سے ثابت شدہ اصولوں کی روشنی میں جو مسائل فقہا نے لکھے ہیں جن کو فقہ کہتے ہیں، اس کے بغیر عمل کرنا شریعت پر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فقہ کو سمجھنا اور فقہ کو پڑھنا، فقہ کو سمجھنا، اپنی زندگی میں لانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے بطور خاص ہمارے ملک پاکستان پہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد میں علماء حق پیدا فرما دی ہے۔ ان علماء حق نے محنت کر کے مدارس بنا دیے ہیں، ان علماء حق نے محنت کر کے مکاتب بنا دیے ہیں، ان علماء نے محنت کر کے کتابیں تحریر فرما دی ہیں اور بچوں اور بچیوں کے پڑھنے کا انتظام فرما دیا ہے۔ یہ مملکت خداداد اور مملکت پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مولانا کاشف صاحب کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم نے بھی ایک کورس 2 سال کا مرتب کر دیا ہے اور اس کورس کے اندر اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول عقائد، اصول فقہ، یہ اصول موجود ہیں۔ اسلامی عقائد، کتاب العقائد، یہ 2 کتابیں عقائد کی موجود ہیں۔ کتاب الاداب زندگی بھر کی ضرورتوں کے آداب موجود ہیں۔ کتاب السیرت کے 2 حصے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سمجھنے کے لیے موجود ہیں۔ کتاب الحدیث کے 4 حصے احادیث کو پڑھنے کے لیے، کتاب الفقہ کے 3 حصے فقہ کو پڑھنے کے لیے، کتاب الصرف کے 3، کتاب النحو کے 3 حصے یہ ہے عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کورس مرتب ہو کر آ چکا ہے، آپ کے ادارہ میں آ گیا ہے، وگرنہ مولانا کاشف صاحب لے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ کورس آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ بچوں کے لیے تعلیم القرآن کورس الحمدللہ پہلا حصہ چھپ گیا ہے، دوسرا چھپنے والا ہے، وہ بھی چھپ جائے گا۔ میں اس وقت آپ تمام بچیوں سے بطور خاص یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، لیکن علم حاصل ہوگا علم کے آداب کے ساتھ۔ علم کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ وہ گناہ کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، گناہ کرنا ہے۔ اور بہت بڑے بڑے گناہ جو اس وقت کیے جا رہے ہیں وہ گناہ ہے نماز کا نہ پڑھنا، وہ گناہ ہے روزے کا نہ رکھنا، وہ گناہ ہے اپنے زیورات میں زکوٰۃ کا نہ دینا، وہ گناہ ہے حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا، اور بہت بڑا گناہ ہے عورت کا پردہ نہ کرنا، حیا سے بے حیا ہونا۔ اور یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ جتنے بے پردگی کے گناہ ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ وہ معاشرے میں موبائل کا عام ہونا ہے، موبائل کا غلط استعمال ہونا ہے اور موبائل کا بلا ضرورت استعمال ہونا ہے، مرد عورتوں کا اختلاط اور جمع ہونا ہے۔ اس لیے جو بچی دین کا علم حاصل کرنا چاہے سب سے پہلا کام یہ کرے
بلا ضرورت موبائل کا استعمال چھوڑ دے، گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، اور یہ فیصلہ کر لے کہ یا اللہ میں مر جاؤں گی لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی لیکن گناہ نہیں کروں گی، میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اللہ میں تجھے ناراض نہیں کروں گی۔ تو دین کا علم پڑھنے والی بچی کو سب سے پہلے گناہوں سے جان چھڑانا ضروری ہے، اللہ کی نافرمانی سے جان چھڑانا ضروری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ تو علم کے راستے میں رکاوٹ یہ گناہ ہے، اور علم کے راستے کو صاف کرنے والی اور علم کے اصول میں مفید اور ممد اور معاون وہ اللہ کی فرما برداری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنا ہے۔ دین کے علم کو پڑھنے کا بنیادی فائدہ، دین کے علم کو پڑھنے کا بنیادی مقصد، دین کے علم کو پڑھنے کی بنیادی غرض وہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ اگر ہم پڑھیں اور عمل نہ کریں یہ پڑھنا وبال بن جائے گا، اگر ہم پڑھیں اور گناہوں سے نہ بچیں تو یہ پڑھنا وبال بن جائے گا، ہمارے خلاف حجت اور دلیل بن جائے گا، ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو بیٹی یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ نے دین کا علم پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس کے راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر علم دین حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بہت بڑی وہ ادب کا نہ ہونا ہے، ادب کتاب کا، ادب تپائی کا، ادب استاذ کا، ادب معلمہ کا، ادب مدرسے کا، ادب دین کے ساتھ تعاون کرنے والے افراد کا، ادب کا نہ ہونا یہ دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ادب کا ہونا یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مفید، ممد اور معاون اور نصرت کرنے والا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتی ہے وہ بہت آگے نکل جاتی ہے، اور جو بے ادبی کرتی ہے محروم ہو جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لیے میری پیاری بیٹیوں ادب کریں کتابوں کا، بغیر وضو کے کوشش کریں کتابوں کا ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر مہینے کا خاص عذر ہو، مجبوری ہو، وہ ایک الگ بات ہے، اس میں بھی کوشش کریں کہ جنابت کی حالت میں کتاب کو ہاتھ نہ لگے، پردہ ہو، کتاب کو ہاتھ نہ لگے، کپڑا ہو، کتاب کو ہاتھ نہ لگے، بہت احتیاط کریں، خصوصاً جہاں اللہ کا نام لکھا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، ایسے اوپر ہاتھ لگنے اس حالت میں یہ ادب کے بہت خلاف ہے، ادب کے بہت خلاف ہے۔ اس لیے کتاب کا ادب کرنا ہے، جس تپائی پر کتاب رکھی اس کا ادب کرنا ہے، جس مدرسے میں پڑھتی ہے اس کا ادب کرنا ہے، جن اساتذہ سے پڑھتی ہے ان کا ادب کرنا ہے، جن معلمات سے پڑھتی ہیں ان کا ادب کرنا ہے۔ ادب بہت ضروری ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 3، علم حاصل کرنے میں رکاوٹ ایک بہت بڑی وہ محنت کا نہ ہونا ہے، وقت پہ محنت کا نہ ہونا ہے، کتاب کو نہ سمجھنا ہے، توجہ نہ کرنا ہے، کتاب کے مضمون پہ غور نہ کرنا ہے، کتاب کے مضمون کو یاد نہ کرنا ہے، اپنے اساتذہ کی تقریر کو نہ سننا ہے، اپنے اساتذہ کی تقریر کو نہ لکھنا ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جو چاہتی ہے علم اس کو حاصل ہو، اس کو چاہیے محنت کرے۔ محنت میں سب سے پہلا کام جو سبق پڑھنا ہے اس سبق کا مطالعہ کر کے آئیں، درسگاہ میں بیٹھنے سے پہلے پتا ہو مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ علم حاصل کرنا ہے تو درسگاہ میں بیٹھ کر توجہ سے پڑھیں، اساتذہ اور معلمات کی باتوں کو لکھیں، اور پھر شام کو تکرار کریں، پھر اس کو یاد کریں، پھر اس کو محفوظ کریں۔ سب سے پہلے کتاب کا مطالعہ کریں، پھر توجہ کے ساتھ سبق پڑھیں، پھر پڑھے ہوئے سبق کو لکھیں اور اس لکھے ہوئے کو یاد کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں علم کیسے آتا ہے۔ تو علم کے راستے میں رکاوٹ، علم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ محنت نہ کرنا ہے، اور علم کے لیے مفید وہ محنت کرنا ہے۔ العلم لا یعطی کا بعض
حتی لا تعطیہ کلک، کہتے ہیں علم اپنا کچھ بھی آپ کو نہیں دے گا جب تک آپ سارا کچھ علم کے حوالے نہیں کریں گے۔ نمبر 4، حصول علم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ وہ وقت کی پابندی نہ کرنا ہے۔ وقت کی پابندی نہ کرنا ہے، کبھی ایک ناغہ، کبھی آدھا ناغہ، کبھی چھٹیاں۔ وقت کی پابندی نہ کرنے سے بے برکتی ہوتی ہے، اور علم کے راستے میں مفید اور معد اور معاون چیز ممد یہ وقت کی پابندی ہے۔ وقت کی پابندی میں بڑی برکات ہے۔ دیکھیے ہمیں شریعت نے ایک دن میں 5 فرض نمازیں دی ہیں، اور ان کا وقت رکھا ہے کب شروع ہوتا ہے، وقت رکھا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ پھر ان فرائض کے علاوہ ہمیں اشراق کے نوافل دیے ہیں، چاشت کے نوافل دیے ہیں، اوابین کے نوافل دیے ہیں، تہجد کے نوافل دیے ہیں۔ وقت بتایا، سورج کے نکلنے سے 15 منٹ بعد 2 گھنٹے تک اشراق ہے، پھر سورج کے نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد سے لے کے زوال شمس تک چاشت ہے، پھر زور شروع ہو جائے گی، اور مغرب کے 3 فرض اور 2 رکعت کے بعد پھر 4 رکعت پڑھیں، اوابین ہیں، اور وتر عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں، اور صبح اذان سے پہلے اٹھیں، نوافل پڑھیں، یہ تہجد ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہو، آنکھ نہ کھلتی ہو، دیر سے سوتے ہوں تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ تہجد ہے۔ تو دیکھو نوافل کے بھی شریعت نے اوقات رکھے ہیں۔ رمضان کا روزہ ہے، اس کا بھی خاص مہینہ رکھا ہے، اس کے خاص وقت رکھے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں 20 تراویح ہے، اس کی خاص تعداد رکھی ہے، اس کے خاص اوقات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، حج کا خاص موسم رکھا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ کا خاص نصاب رکھا ہے، زکوٰۃ کی شرائط بتائی ہیں۔ تو شریعت کتنی وقت کی پابندی کراتی ہے، اس لیے وقت کی پابندی کریں گے علم میں بہت برکت ہوگی، علم میں بہت برکت ہوگی، وقت کی پابندی۔ نمبر 5، حصول علم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ وہ نظم کی پابندی نہ کرنا ہے، مدرسے کے قوانین کی پابندی نہ کرنا ہے، مکتب کے قانون کو توڑ دینا ہے، اور حصول علم کے راستے میں ممد، معاون اور مفید اور مددگار وہ قانون اور نظم کی پابندی کرنا ہے۔ جو قوانین مدارس والے بناتے ہیں وہ طالب علم اور طالبہ کے فائدے کے لیے بناتے ہیں، ان کے نفع کے لیے بناتے ہیں، ان کو سنوارنے کے لیے بناتے ہیں، ان میں ان کی ذاتی اغراض نہیں ہوتی۔ اس لیے قانون کی پابندی کریں، وقت کی پابندی کریں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اللہ مجھے اللہ آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے بیان کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کریم آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، آسمان پہ تشریف فرما ہے، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ یہ امت آخری امت ہے، یہ امت آخری امت ہے، اور ہم نے قرآن کریم پڑھنا ہے، احادیث کو پڑھنا ہے، عقائد کو پڑھنا ہے، فقہ کو پڑھنا ہے۔ یہ 4 بنیادی علوم ہیں، بنیادی، ان کو ہم نے پڑھنا ہے اور علم حاصل کریں گے۔ علم حاصل کب ہوگا؟ نمبر 1، ہم گناہوں سے بچیں۔ علم حاصل ہوگا کب؟ نمبر 2، جب ہم ادب کریں۔ علم حاصل ہوگا کب؟ جب ہم مطالعہ، تکرار، سبق، محنت کریں۔ علم حاصل ہوگا کب؟ وقت کی پابندی کریں۔ علم حاصل ہوگا کب؟ جب مدرسے کے قوانین کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو علم حاصل کرنے کی، اس کو محفوظ کرنے کی، اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، مشکلات ختم فرما دے، تکالیف کو ختم فرما دے، اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، والدین کا سایہ اولاد کو عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما،
مولانا محمد کاشف جو محنت فرما رہے ہیں ان کی محنت کو قبول فرما، اے اللہ ان بچیوں کو حیا عطا فرما، شرم عطا فرما، علم عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، والدین اور مدرسے اساتذہ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، اے اللہ ان کو اپنے والدین، رشتہ داروں، خاندان کے لیے کفارہ سیئات بنا، رفع درجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما، اللہ کریم جو بیان کیا اس پر مجھے بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، قیامت کے دن نامہ اعمال دیں ہاتھ میں عطا فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخل عطا فرما، جو دعائیں مانگی بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول